اور پڑھیے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما۔ بروز محشر مخلوق کے فیصلے ہوں گے۔ دنیا میں کائنات میں جتنے مخلوق ہیں ان تماموں کا فیصلہ ہوگا بروز محشر۔ جیسے آپ امتی ہیں، جیسے ہم امتی ہیں، ایسے ہی زمین پر چلنے والے جانور، پرندے، چرندے، درندے بھی امتی ہے، اور فیصلہ سب کے لیے ہے، انصاف سب کے لیے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ یہ آقا کی حدیث ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ، مفلس وہ لوگ ہے جس کے پاس دولت نہیں، جس کے پاس پیسہ نہیں، جس کے پاس روپیہ نہیں، جس کے پاس مال و دولت خزانہ نہیں ہے، وہ لوگ مفلس ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں ابو ہریرہ، یہ لوگ مفلس نہیں ہیں۔ مفلس وہ لوگ ہے جو بروز محشر نیکیوں کا انبار لے کر کے آئے گا، پہاڑوں کے برابر نیکی لے کے آئے گا، پہاڑوں کی طرح نیکی ہوگی اس کے پاس، اور بروز محشر جب وہ آئے گا اس کی ساری نیکی ختم ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ کیسے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز محشر جب آئے گا، لوگ آئیں گے، ایک شخص ایسا ہوگا جس کے پاس، جس کے نام اعمال میں نیکی اتنی ہوگی کہ پہاڑ کے طرح، لیکن ساتھ ساتھ اس نے کسی کو دنیا میں گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی کی برائی کی ہوگی کسی کے بیچ میں۔ ایسے لوگ جب نیکیوں کا انبار لے کر کے آئے گا، تب تک کچھ لوگ اور آ جائیں گے، اور ان نیکی والے لوگوں سے، اس کے نام اعمال سے نیکی اٹھا کر کے ان لوگوں کو دے دیا جائے گا جن کو دنیا میں گالی دیا تھا، ان لوگوں کو نیکی دیا جائے گا جس کو دنیا میں ناحق ستایا تھا، ان لوگوں کو اس کی نیکی دیا جائے گا جس نے ناحق کسی کو قتل کیا تھا، ان لوگوں کو اس کی نیکی اٹھا کے دیا جائے گا جو مظلوموں کو ستایا تھا، یتیموں کو ستایا تھا، مسکینوں کو ستایا تھا، غریبوں پر اتیاچاری کیا تھا۔ ان کی ساری نیکی اٹھا کر کے ایسے لوگوں کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ اب نیکی ختم ہو جائے گی اس کی۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ اب اس انسان کے نام اعمال میں اب نیکی نہیں بچے گی۔ اب کیا ہوگا؟ اگر کچھ لوگ بچ گئے ہیں جس کو اس نے گالی دیا تھا، ابھی ان لوگوں کا مطالبہ پورا نہیں ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی برائیوں کو اٹھا کے اس نیکی کرنے والے کے سر پہ رکھ دے گا، اس کے نام اعمال پہ رکھے گا۔ اب ادھر جو نیکی پہاڑ کے طرح لے کے گیا تھا، ساری نیکی ختم ہو گئی، کچھ لوگ بچ گئے۔ پوری زندگی میں نہ جانے کتنے لوگوں کی برائی کیے ہوں گے، کتنے لوگوں کو گالی دیے ہوں گے، کتنے یتیموں کا حق کھائے ہوں گے، کتنے مظلوموں کو ستائے ہوں گے۔ ان لوگوں میں جب کوئی دعوے دار مدعی بچ جائے گا تو رب کی بارگاہ میں کہے گا ابھی میرا فیصلہ باقی ہے۔ اب رب جو ہے اس کے نام اعمال سے حکم دے گا کہ اے فرشتوں، اس کے نام اعمال سے برائیوں کو اٹھاؤ اور اس نیکی کرنے والے کے نام اعمال میں درج کر دو۔ اب اس کی برائی، اس کی غلطی، اس کا گناہ لے کر کے یہ نیکی کرنے والا شخص جہنم میں پہنچے گا۔ حضرت اس وقت جو ہے لوگ پریشان ہوں گے،
पहाड़ के बराबर नेकी लेके जाने वाला शख्स जहन्नम का रास्ता इख्तियार करेगा। दूसरे के जुर्म की सज़ा की वजह से अब ये खुद जहन्नम में जा रहा है। दूसरे के बदले में जिसको नाहक गाली दिया था, हज़रत इमाम हसन बसरी बहुत बड़े इमाम है, ये बहुत बड़े इमाम है ये, इनको किसी शख्स ने गाली दे दिया। इनके मुरीद जो है इनको आके बोला कि हुजूर आपको फ़लाँ शख्स ने गाली दिया है। तो हज़रत इमाम हसन बसरी ने कुछ पैसा निकाल के दिया, कहा बाज़ार जाओ, एक तश्त खरीदो, उसका ढक्कन खरीदो और कुछ तोहफ़ा में कुछ सामान ले आओ। लेके आए, उस तोहफे में सामान रख करके, चाहे मिठाई हो या फूल हो या जो भी हो, उसमें रख करके ऊपर से ढक्कन लगा दी। अपने मुरीदों से कहा कि मेरे मुरीदों जाओ, जिसने मुझे गाली दिया था उसको पहुंचा दो। और उसमें एक कागज़ में लिखा था इमाम हसन बसरी ने कि मेरे भाई तूने मुझे गाली दिया, मैं तेरी शुक्रिया कैसे अदा करूं, मैं तेरी शुक्रिया कैसे अदा करूं, इसलिए ये तोहफा है, कम है, लेकिन इसे कबूल कर लो, इसलिए कि तुमने गाली दे करके अपने नामे आमाल में गुनाह ज़्यादा कर दिया है और तेरे भरोसे महशर में तेरे अमल से नेकी उठा के मुझे दिया जाएगा। तेरे अमल से नेकी निकाल करके मुझे दिया जाएगा। तुमने तो फ्री में मुझे इतनी नेकी अता कर दिया है, मैं इसका शुक्रिया कैसे अदा करूं। ऐ कमज़ोर इंसान, ज़रा सोच तेरी क्या हालत होगी मैदान महशर में। सुबह से लेके शाम तक बुराइयों में दिन गुज़रता है। कोई गाली देता है तो कोई किसी की बुराई करता है, तो कोई किसी की चुगली करता है, कोई हराम की दौलत खाता है, तो कोई बेईमानी करके खाता है, कोई किसी का हक दबा के खाता है, कोई कमज़ोरों पर अत्याचारी करता है, तो कोई मज़लूमों को सताता है। जबकि बरोज़े महशर हुजूर फरमाते हैं कि बरोज़े महशर बेसिंग वाली बकरी को सिंग वाली बकरी से बदला दिलाया जाएगा। बेसिंग वाली बकरी को सिंग वाली बकरी से बदला दिलाया जाएगा। हम और तुम तो इंसान हैं, और ज़मीन पर जितनी मखलूक है सब हुजूर की उम्मत में है। अब दूसरी हदीस सुनिए, रावी है हज़रत अबू ज़र रदी अल्लाह ताला अन्हु। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुज़र रहे थे, दो बकरी आपस में लड़ रही थी। हुजूर ने फरमाया, अबू ज़र जानते हो ये दोनों बकरियां आपस में क्यों लड़ रही है? हज़रत अबू ज़र ने कहा, या रसूल अल्लाह हम नहीं जानते हैं, आप बता दीजिए। हुजूर ने फरमाया, ऐ अबू ज़र तुम नहीं जानते हो कि ये बकरियां किस लिए लड़ती है, लेकिन इसको जिसने पैदा किया है वो जानता है कि ये बकरियां किस लिए लड़ रही है। कल बरोज़े महशर कायम होगा, इन बकरियों को भी मैदान महशर में बुलाया जाएगा और बेसिंग वाली बकरी को सिंग वाली बकरियों से बदला दिलाया जाएगा। हर मखलूक को दूसरे से बदला मिलेगा। कोई ऐसी मखलूक नहीं है जो मैदान महशर में नहीं पहुंचेगा। एक चूटी है अभी चल रही होगी मस्जिद में, किसी को दिखाई नहीं देता है कहाँ पर चल रही है, लेकिन मैदान महशर में ये भी छुप नहीं सकती है। अल्लाह की नज़र से और अल्लाह की पकड़ से ये भी छुप नहीं सकती है। तो हाथी जैसा इंसान कहाँ से छुपेगा? उस वक्त जब हिसाब किताब इन जानवरों का, परिंदों का, दरिंदों का हो जाएगा, सिर्फ इंसान और जिन्नात बचेंगे, तो अल्लाह ताला फरमाएगा, ए जानवरों, ए परिंदों, ए चरिंदों, तुम सब मिट्टी बन जाओ। जब ये लोग मिट्टी बन जाएंगे और ये मंजर काफिर देखेगा, मुशरिक देखेगा, यहूदी देखेंगे, नसरा देखेंगे, ईसाई देखेंगे, यानी कुफ्फार और मुशरिकीन जब इस मंजर को देखेगा और इस पुकार को सुनेगा कि तुम सब मिट्टी बन जाओ, तमाम कुफ्फार और मुशरिकीन चिल्लाएंगे, चीखेंगे कि काश इसके तरह आज मैं भी मिट्टी बन जाता, ताकि हिसाब नहीं देना पड़ता। उसके बाद हिसाब खुलेगा इंसानों का। इंसानों का जब हिसाब खुलेगा
تو انسان اپنے نام اعمال میں دیکھیں گے اٹھا کے تو اس کے نام اعمال میں زیادہ تر برائیاں ملے گی۔ وہ انسان جو سردی کے موسم میں فجر کی نماز تک قضا نہیں کیا ہے، ایسے لوگ جب پہنچیں گے وہاں تو اس کے نام اعمال سے نیکی غائب ہوگی، صرف اور صرف برائیاں ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کریں گے، مولا میں تو نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، عبادت کرتا تھا، نہ گرمی کے موسم میں چھوڑا نہ ٹھنڈی کے موسم میں چھوڑا، پھر مولا میری عبادت میری نیکی کہاں گئی؟ اللہ فرمائے گا کہ بندہ دنیا میں تو سب کرتا تھا لیکن گالی بھی تو دیتا تھا دوسرے کو، مظلوموں کو ستایا تھا تم نے، یتیموں کا سہارا چھین لیا تھا تم نے، بیواؤں کو پریشان کیا تھا تم نے، کسی کا حق دبایا تھا تم نے۔ سب لوگ تمہاری نیکی لے کے چلے گئے ہیں، تمہاری نیکی تمہارا عمل ان لوگوں کے نام اعمال میں منتخب کر دیا گیا ہے۔ اب تمہارے عمل میں صرف برائی ہے، گناہ ہی گناہ ہے۔ وہ بندہ پھر کہے گا مولا میں نے تو یہ جرم نہیں کیا تھا، یہ گناہ بھی نہیں کیا تھا، یہ گناہ اتنے سارے میرے عمل میں کہاں سے آ گئے؟ اللہ فرمائے گا بندہ تجھے معلوم نہیں ہے دنیا میں اتنے لوگوں کو تم نے گالی دیا تھا، اتنے لوگوں کا حق دبایا تھا، اتنے مظلوموں کو ستایا تھا، اتنے یتیموں کا حق دبایا تھا، اتنے دنیا میں بحث کرتے سمے لوگوں کو گالی دیا تھا، کسی کے حسن سلوک پر انگلی اٹھایا تھا، یاد نہیں ہے؟ وہ سب کے عمل سے جو برائیاں تھا ان کو اٹھا کے تمہارے نیکی تمہارے نام اعمال پر رکھ دیا گیا ہے۔ یہ تمہاری برائی نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی گناہ اور برائی ہے جو آج تم کو بھگتنا پڑے گا۔ اب رب فرمائے گا اے فرشتوں اس کو لے جاؤ جہنم کے طرف۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قرآن کہتا ہے، یہ رب کی بولی ہے۔ رب فرماتا ہے اے فرشتوں اسے لے جاؤ، ادھر لے جاؤ۔ اس وقت روز قیامت حساب کتاب کا دن ہوگا، سب اکٹھے ہوں گے، نیک بھی اکٹھے، برائی کرنے والا بھی اکٹھا، نمازی بھی ایک جگہ، بے نمازی بھی ایک جگہ۔ تب اللہ فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے بے نمازیوں، اے مجرموں، اے پاپیوں، اے ظالموں، آ گیا دنیا چھوڑ کے۔ اب بتا اس وقت بادشاہت کس کی ہے؟ دنیا میں کر کے چلتا تھا، حکم نہیں مانا تھا، خدا کو خدا نہیں سمجھا تھا، اب آ گئے ہو دنیا چھوڑ کے میری بارگاہ میں تو ایک دم چھٹ کے الگ ہو جاؤ نیکوں سے، تم کو الگ کیا جائے گا۔ ایک طرف گنہگاروں کو کیا جائے گا، ایک طرف نیک کاروں کو کیا جائے گا، ایمان والے کو ایک طرف، اچھے کام کرنے والے کو ایک طرف اور برائی کرنے والے کو ایک طرف کیا جائے گا۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ مسلمان تھے، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے، کچھ نہیں۔ کلمہ پڑھنے والے جو ہے 72 فرقہ ہوگا، ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا، باقی لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو وہاں کچھ نہیں دیکھا جائے گا، وہاں دیکھا جائے گا تو آپ کا صرف اور صرف عمل اور ایمان دیکھا جائے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ لاکھ مرتبہ کلمہ پڑھیں، اگر نماز نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کو بھی جانا پڑے گا، روزہ نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کو بھی جانا پڑے گا، حج نہیں ہے، حج فرض ہوا حج نہیں ہے تو آپ کو بھی جانا پڑے گا۔ وہاں خاندان دیکھ کر کے فیصلہ نہیں ہوگا، محلہ دیکھ کر کے فیصلہ نہیں ہوگا، قوم دیکھ کر کے فیصلہ نہیں ہوگا، فیصلہ ایمان اور عمل پر ہوگا۔ رب فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے ظالموں، اے پاپیوں، اے بے نمازیوں، اے گنہگاروں، چھٹ کے الگ ہو جاؤ، ایمان والوں سے، مومنوں کی جماعت سے تم چھٹ کے الگ ہو جاؤ۔ جب الگ کر دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اے فرشتوں اب اس کا ٹھکانہ دکھاؤ۔ رب ناراض ہوگا،
فرشتے عذاب کے آئیں گے، بڑی سختی سے اس کے بال کو پکڑ کر کے اہل محشر کے سامنے اس کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، اور لوگوں سے کہا جائے گا او لوگوں دیکھو یہ اتنا بڑا پاپی تھا کہ رب کا دیا ہوا کھایا پیا زندگی گزارا، لیکن اللہ کا نافرمان بن کر کے میدان محشر میں آیا۔ اہل محشر کو دکھایا جائے گا، اور صرف دکھایا نہیں، منہ کے بل گھسیٹا جائے گا پورے محشر میں، اور سب سے یہی کہا جائے گا دیکھو یہ کتنا بڑا پاپی ہے، دیکھو یہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی نماز نہیں پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، فرما برداری کر کے نہیں آیا تھا، اتنا بڑا یہ مجرم ہے۔ اس کے بعد لوگوں کو لوگوں کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ آج ہم لوگ اپنے اندر غور کیجئے کہ ایک ایسی نیکی کسی کے پاس ہے جس میں ریا شامل نہ ہو، شیطانوں کا وسوسہ سے پاک ہو؟ نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھنے آئے ہیں، باہر نکلیں گے سینے کا بٹن کھول کے باہر نکلیں گے کہ ہم جمعہ کی نماز پڑھ کے آئے، ریا آپ کے ساتھ ہو گیا۔ ریا اس جرم کو کہتے ہیں جو دکھاوے کے لیے کیا جاتا ہے، اور ایسی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ نمازی نماز پڑھتے ہیں، باہر نکل کے کسی شرابی سے الجھ جاتے ہیں کہ تم نماز نہیں پڑھتا ہم نماز پڑھتے، یہ ریا ہو گیا۔ آپ نے پڑھا ہے تو اس کو چھپانے کی کوشش کیجئے، بچانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ نے یہ توفیق دیا آپ کو تو آپ دوسروں کو بھی سمجھائیے بھائی شراب پینا حرام ہے، شرابیوں کو جہنم میں جلایا جائے گا، سمجھائیے، دین کی بات پہنچائیے، دین سکھائیے، دین کا کام کیجئے۔ کتنے لوگوں نے کیا ہے اب تک؟ کیا آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ 25 سال 50 سال 100 سال زندگی گزارے اور کتنوں تک آپ نے دین پہنچایا ہے؟ کس کو آپ نے سمجھایا ہے؟ پوچھا جائے گا۔ صبح سے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک کوئی بندہ اگر رات بھر عبادت کرتا ہے اور دن میں روزہ رکھتا ہے تو اس کی بھی نیکی قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی زبان دوسروں کو غیبت کرنے سے نہیں رکتی ہے، دوسروں کو برا بھلا کہنے سے اس کی زبان نہیں رکتی ہے، دوسروں کو گالی دینے سے اس کی زبان نہیں رکتی ہے، یعنی زبان اب تک پاک نہیں ہوا ہے۔ تو پھر آپ نے رات بھر عبادت کیا، تسبیح پڑھی، نفل پڑھا، نماز پڑھا، قرآن پڑھا، دن بھر بھوکے رہا، روزہ رکھا، اور شام کو اگر کسی کی برائی کر دیا تو یہ ساری عبادت آپ کی اسی طرح برباد ہو جائے گی۔ اور آپ اگر کوئی نیکی آپ کی قابل قبول ہے تو میدان محشر میں آپ کا دشمن آئے گا اور وہ نیکی اٹھا کے لے کے چل جائیں گے۔ آپ کہیے گا نیکی تو ہم نے کیا، دشمن کیسے اٹھا کے لے جائے گا؟ تو یہ وہ دشمن ہوگا جس کو آپ نے ناحق ستایا ہے، بغیر مطلب کا گالی گلوچ کر دیا ہے، بغیر مطلب کا اس پر ظلم ڈھایا ہے۔ ایسے دشمن آپ کا میدان محشر میں آئے گا اور جو نیکی آپ کی قابل قبول ہوئی ہے اسی نیکی کو وہ اٹھا کے لے جائے گا۔ تیسری حدیث حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ میدان محشر میں نیک لوگ آئیں گے، اپنی نیکیوں کی پوٹھلی لے لے کر کے میدان محشر میں پہنچیں گے اور یہی سوچیں گے کہ یہ لوگ پھنسنے والے ہیں اور ہم اپنے نیکی کے بل بنیاد پر اس عذاب سے چھٹکارا پا کے جنت میں پہنچنے والے ہیں۔ تب تک حضور فرماتے ہیں کہ ایک گروہ آئے گا اس کے پاس، کچھ لوگ آئیں گے اور رب سے کہیں گے مولا اس نے دنیا میں مجھے ستایا تھا، رب فرمائے گا اس کی نیکی اٹھا کے دے دو۔ ابھی یہ جائے گا، دوسرا پھر آئے گا، کہے گا مولا اس نے دنیا میں مجھ پر ظلم کیا تھا، رب فرمائے گا اس کی نیکی بھی اٹھا کے دے دو۔ ساری نیکی ختم ہو جائے گی،
ابھی لوگ کمی نہیں ہوئے، آ ہی رہے ہیں، آ رہے ہیں، آتے آتے کچھ لوگ کہیں گے مولا اس کی نیکی تو ختم ہو گئی ہے، لیکن مولا میرے پاس جو جرم ہے اور گناہ ہے، اس میں یہ چاہتا ہوں میری جرم، میرا خطا، میرا گناہ اس کے سر پہ اٹھا کے ڈال دیا جائے۔ اب اس کا گناہ، اس کی جرم جو ہے اس آدمی کے اوپر ڈالا جائے گا، اور وہ انسان اپنی خطا، اپنی جرم کو اس کے سر پہ ڈال کر کے وہ جنت میں پہنچے گا، اور یہ نیکی بانٹتے بانٹتے جہنم میں پہنچ جائے گا۔ آسان نہیں ہے۔ مسلمان بنے ہیں تو زبان کو پاک رکھیے، دل کو ستھرا رکھیے۔ آپ یہاں نماز پڑھنے آئے ہیں، ابھی نماز پڑھ کے جائیں گے، بے پناہ ثواب لے کے پہنچیں گے، ہزاروں نیکی لے کر کے آپ یہاں سے باہر نکلیں گے۔ اگر کسی کو گالی دے دیے تو ان نیکیوں کا حقدار وہ بن جائے گا، آپ نہیں۔ آپ کا نام اعمال کل بھی خالی تھا، آج بھی خالی ہے، کل بھی خالی رہ جائے گا، اور ایسے ہی ہاتھ ملتے ہوئے آپ چلے جائیں گے۔ تیسری حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر حضور بھی تشریف فرماتے، حضرت عمر بھی تھے۔ اچانک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے ہیں، اچانک مسکرا دیتے ہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ، میری ماں باپ آپ پر قربان، میرے آقا یہ بتائیے اچانک آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اے صحابی سنو، میری امت کے دو لوگ کل میدان محشر میں رب کی بارگاہ میں آئیں گے، اور ایک کہے گا مولا مجھے اس بھائی سے انصاف دلا، اس نے مجھے بہت دنیا میں تنگ کیا تھا، میری زمین ہڑپ لیا، بہت مشکلوں میں مجھے رکھا تھا، اس کا مجھے بدلہ دلا۔ اس وقت رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے بندے اس کا بدلہ دے۔ وہ بندہ کہے گا مولا تو نے تو خالی ہاتھ قبر سے اٹھایا ہے۔ بندہ جب روز قیامت اپنی قبر سے باہر نکلیں گے، جسم میں کپڑا نہیں ہوگا، برہانہ نکلیں گے، ہاتھ خالی ہوگا، ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بندہ کہے گا مولا برہانہ جسم ہے، ہاتھ خالی ہے، کچھ تو ہے نہیں، اس کو میں بدلہ کیا دوں؟ اللہ کہے گا اپنی نیکی کو اٹھا کے اس کو دے دے، اور اس کی خطا تم لے لے۔ اب میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ میں آنسو کا قطرہ جاری ہوتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ صحابی سنو، اس وقت بڑا سخت دن ہوگا، بڑی مشکل گھڑی ہوگی، ایک دوسرے اپنا بدلہ مانگیں گے، اور اپنی خطا، اپنا جرم جو ہے دوسرے کے سر پہ تھوپیں گے، اور نیکی لے لے کر کے وہ جنت میں پہنچیں گے۔ کچھ دیر کے بعد پھر میرے آقا مسکراتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر آپ نے مسکرایا ہے، کیا مطلب ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہی جو دو امتی رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور کہیں گے مولا اس بھائی سے مجھے بدلہ دلا، دنیا میں بہت تنگ کیا تھا، اتنے میں رب فرمائے گا اے میرے بندے ذرا جنت کے طرف دیکھ۔ بدلہ لینے جو آیا اس سے کہا جائے گا اے میرے بندے ذرا جنت کے طرف دیکھ۔ اب یہ جنت کے طرف دیکھے گا تو موتیوں کا محل، چاندیوں کا محل، سونے کا محل اس کو دکھائی دے گا۔ اب وہ بندہ کہے گا مولا یہ کس نبی کے لیے یا کس شہید کے لیے یا کس نیک آدمی کے لیے بنایا گیا ہے؟ وہ بندہ، اللہ فرمائے گا کہ یہ شہیدوں کے لیے نہیں، نبیوں کے لیے نہیں، اور یہ نیک والوں کے لیے نہیں، نیکی والوں کے لیے نہیں، جو اس کی قیمت دے گا وہی اس میں جائے گا۔ وہ بندہ کہا مولا سونے کا محل ہے، چاندی کا محل ہے، موتیوں کا محل ہے، اس کی قیمت بھلا کون دے سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا اس کی قیمت تم بھی دے سکتے ہو، اس کی قیمت تم بھی دے سکتے ہو۔ وہ بندہ کہے گا مولا کیسے؟ وہ اللہ فرمائے گا اس وقت کہ اے میرے بندے جو اپنے بھائیوں کو معاف کر دے گا اس کو میں اسی جنت میں رکھوں گا۔
اتنا کانا تھا کہ وہ بندہ کہے گا مولا یہ جنت مجھے دے دے، میں اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ اس وقت اللہ فرمائے گا اے میرے بندے، اب صرف تو ہی نہیں، جس کو تو نے معاف کیا ہے اس کا بھی ہاتھ پکڑ اور دونوں اسی جنت میں چلا جا۔ تو معاف کرنے والے کو یہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے میرے دوستو، زندگی ہے، خطا ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کچھ تو معاملہ ہو سکتا ہے، اس لیے اگر کسی سے کوئی معاملہ خراب ہو اس سے معافی دنیا میں مانگ لیجئے اور ان خطاؤں کو معاف کرا کے تب اس دنیا سے جائیے، ورنہ آپ کے پاس ایک بھی نیکی نہیں بچے گی۔ ایک بار کسی کو آپ نے گالی دیا، اس گالی کے بدلے وہ اپنے خاندان تک بخشوا لے گا اور تم کو اس کے بدلے میں جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس لیے اگر کوئی لین دین میں خرابی ہو، کوئی معاملہ خراب ہو تو اسی دنیا میں معافی کرا لیجئے۔ اگر معافی نہیں کراتے ہیں تو آپ کی ساری نیکی وہ لے سکتا ہے، آپ کے عمل میں گناہ کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے یہ معاملہ دنیا ہی میں طے کر کے جائیے۔